بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، جب اور جہاں بھی کوئی چوری ہوتی ہے، چوری کے ان واقعات میں کچھ مشکوک و مشتبہ لوگ نظر میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی غیر خاندان اور گلی محلے میں چوری ہو گئی ہو اور کچھ ایسے افراد نظر میں ہو جن پر چوری کا شک و شبہ ہو، ان مشکوک افراد میں سے چور اور چوری کو معلوم کرنے اور ظاہر کرنے کے لیے ایک آزمودہ و آسان عمل کا ترجمہ کیا ہے میں نے، جس سے چند مشکوک و مشتبہ افراد میں سے اصل اور حقیقی چور ظاہر ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ عمل 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے شائع شدہ عربی کتاب میں درج ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کہ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف عمار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گھنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ وظیفہ و عمل کے سند و ثبوت سے آگاہی کے لیے کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، جس پر چند مشکوک و مشتبہ افراد میں سے حقیقی چور کی شناخت کرنے کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 66 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مشکوک و مشتبہ چوروں کے ناموں اور ایک برتن میں پانی سے چند مشکوک افراد میں سے اصل چور کی شناخت اور چور اور چوری معلوم کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ باوضو اور بطہارت مشکوک و مشتبہ افراد کی تعداد کے مطابق سفید کاغذ کے ورق لے، یعنی جتنے مشکوک افراد ہو اسی تعداد میں سفید کاغذ لے۔ کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا میٹروملن اگربتی جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھ کر ان تمام سفید کاغذوں پر دم کرے، ایک ایک کر کے۔ اب کسی بھی قلم یا سیاہی سے ہر ایک کاغذ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھے، جو درود آپ کے سامنے ہے، یا کوئی بھی درود لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر مشکوک و مشتبہ افراد میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ کاغذ پر ایک ایک کر کے لکھتا جائے، اور ہر ایک کاغذ پر ہر ایک کے نام کے ساتھ آیت کریمہ بھی لکھتا جائے۔ دی گئی قرآنی آیت لکھتے وقت زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہو، ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اگر شد لکھ سکتا ہے، جہاں جہاں شد ہے وہ شد لکھتا جائے۔ آیت کریمہ لکھنے کے بعد آخر میں ایک لائن میں یا آدھی لائن میں اپنا مقصد لکھے، اور مقصد لکھنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے، وہی درود شریف لکھے جو اوپر لکھ چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کاغذ پر ہر ایک نام کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ اور اول و آخر درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ لکھتا جائے۔
اور آخر میں کاغذ کو فولڈ کرے اور آٹے میں رکھ کر گولیاں بنائے، یعنی آٹے سے اس کے اوپر جو نا کور سا بنائے۔ اب آٹے کے ان سب گولیوں کو پانی میں چھوڑ کر ایک مرتبہ عزیمت پڑھے۔ کسی برتن میں پانی ڈال کر اس برتن میں ان سب گولیوں کو جتنے تعداد ہو افراد کے، مشتبہ افراد کے، اس برتن میں یہ گولیاں پانی میں چھوڑ دے یا ڈال دے۔ اب عزیمت پڑھنے کے بعد بھی آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پانی اور گولیوں پر دم کرے۔ پس بلا شبہ پانی میں ڈالے گئے افراد کے ناموں میں سے اصل اور حقیقی چور کا نام پانی کے اوپر آ جائے گا بقدرت اللہ تعالی، واللہ اعلم بغیبہ۔ مشکوک افراد کے ناموں کے ساتھ لکھنے کے لیے آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ آٹے کی گولیوں کو پانی میں ڈالنے اور چھوڑنے کے بعد ان پر پڑھنے کے لیے عزیمت یہ ہے۔ اس عزیمت میں سورہ واقعہ کی آیات نمبر 76 تا 79 بھی شامل ہے۔ یہ عزیمت آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ عزمت علیکم بعزیمت اللہ وبنور وجہ اللہ وباسماء اللہ الحسنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ عزمت علیکم بعزیمت اللہ وبنور وجہ اللہ وباسماء اللہ الحسنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔